جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اللہ کا ذکر مایوس دلوں کو روشنی بخشتا ہے۔ عقل مند ترین انسان وہ ہے جو اپنے عیبوں پر نگاہ رکھے اور دوسروں کے عیوب سے نابیان رہے۔ اللہ کے ذکر اور قرآن کو تلاوت لازم کر لو، کیونکہ یہ آسمان میں تمہارے لیے باعث رحمت اور زمین میں تمہارے لیے ذکر خیر کا باعث ہے۔ الفاظ صرف بہانہ ہے، یہ اندرونی بندھن ہے جو ایک شخص کو دوسرے کی طرف کھینچتا ہے، الفاظ نہیں۔ قربان جاؤں اس خدا پر جو انسان کو دکھ دیتا ہے اس کی برداشت کے مطابق اور خوشی دیتا ہے اس کی اوقات سے بڑھ کر۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا کہ تمہاری دعا بارگاہ والی میں قبول ہو چکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اسے تو مٹی میں جانا ہے، سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ غیبت کرنا چھوڑ دو، دوسروں کی برائیاں کرنا چھوڑ دو، دوسروں کا تذکرہ کرنا چھوڑ دو، پھر دیکھنا تھوڑے ساحل بھی تمہیں بہت نفع دے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ دنیا کی مٹھاس آخرت کی کڑواہٹ اور دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی مٹھاس ہے۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ اپنے نفس سے جہاد کرنے والے اور گناہوں سے توبہ کرنے والے شخص کے لیے موت ایسی ہے کہ جس طرح پیاسے آدمی کا ٹھنڈا پانی پینا۔ ہماری زندگی میں 4 نمبر کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ 4 جماعتیں پڑھ لی ہیں تو اب 4 پیسے کما لو، ورنہ 4 لوگ کیا کہیں گے۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں بھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ ٹھیک ہوں یہ تو ہم کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن پریشان ہوں یہ کہنے کے لیے کسی بہت خاص کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جس شخص نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا اور وہ احسان کی روشن اختیار کرنے والا بھی ہو تو اس نے تھام لیا مضبوط حلقے کو، اور تمام معاملات کا انجام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ مشکلات سے نہ گھبراؤ، کیونکہ مشکلات ہی دراصل انسان کو انسان بناتی ہے۔ جو لوگ اپنی دعاؤں میں دوسروں کو شامل کر لیتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔